اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ حج کا موسم ہے، ہم حج کی باتیں کر رہے ہیں، تو ناظرین جب آپ عمرہ کرتے ہیں تو طواف کی حکمت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اسی طریقے سے پھر ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ مقام ابراہیم پر جو 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں یہ کس کی یاد ہے۔ اب آ جائے آج صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ یہ، بلکہ اس سے پہلے میں بات کروں گا آب زمزم کی۔ آب زمزم ناظرین جو ہے وہ یہ کس کی یاد ہے اور یہاں پر آ کر ہم پیتے ہیں۔ پیاسا کون تھا، پیاس کس کے بجھانے کے لیے آب زمزم کو رواں کیا گیا، لیکن آج رہتی دنیا تک جو بھی مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو آب زمزم اس کے لیے پینا سنت ہے، اور عام پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، لیکن آب زمزم کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر پینا سنت ہے۔ ناظرین و سامعین، جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بیابان میں چھوڑ کر گئے تو ایک مشکیزے میں کچھ پانی تھا اور کچھ غذا وغیرہ تھی، وہ بالآخر ختم ہو گئی، اور خاص طور پر اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار بچے ہیں نا، یعنی چھوٹے بچے ہیں، تو پانی کی طلب ہوئی، پیاس سے ناظرین یوں سمجھ لیں کہ بے چین ہونے لگے۔ اور پھر اب آپ آ جائیں صفا اور مروہ، تو سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ برداشت نہ ہوا اور آپ صفا اور مروہ کی جانب آئیں۔ یہ 2 پہاڑیاں تھیں، کبھی صفا پر چڑھتی کہ کوئی مسافر آئے، کوئی گروہ آئے تو میں اس سے متنبع کروں کہ یہاں پر ہم موجود ہیں، تو کچھ پانی مل جائے، کچھ اہتمام ہو جائے۔ پھر صفا سے نیچے آتی، مروہ کی جانب جو ہے وہ جاتی۔ درمیان میں آپ دیکھتے ہیں کہ سبز لائٹس آتی ہیں جسے میلین اخضرین کہا جاتا ہے، تو مرد حضرات کے لیے اگر رش نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، تو پہلی جو سبز لائٹ آتی ہے تو وہاں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں، اور جہاں سبز لائٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھاگنا موقوف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جگہ تھوڑا سا نیچے تھی۔ چلتے چلتے جب آپ نیچے آتی تو بیٹے کی یاد میں تڑپ جاتی کہ بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو بھاگتی ہوئی اوپر کی جانب آتی۔ تو ناظرین و سامعین، یہ انداز اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوا کہ رہتی دنیا تک جو بھی صفا اور مروہ کی سعی کرے گا، اس مقام پر آ کر مرد حضرات کے لیے دوڑنا سنت قرار دیا گیا۔ خواتین کی عظمت بھی دیکھیں کہ ایک خاتون کا عمل ہے، لیکن رہتی دنیا تک مردوں کے لیے سنت قرار دیا گیا، خواتین کے لیے سنت نہیں ہے۔ صفا اور مروہ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ ناظرین، ایک خاتون کا عمل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اسے اتنا محبوب فرمایا کہ جب تک دنیا قائم ہے مسلمان صفا اور مروہ کی سعی کریں گے، تو صفا اور مروہ کی سعی کرنا ان کے لیے واجب ہوا۔ تو آب زمزم یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں، اس طرح کہ پھر آپ کو ایک غیبی آواز آتی ہے، آپ اس مقام پر آتی ہیں تو ایک روایت کے مطابق فرشتہ موجود ہے اور اس نے اپنا پر زمین پر مارا اور وہاں سے یہ چشمہ جاری ہوا، اور یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے وہاں سے چشمہ جاری ہوا۔ زمزم یعنی اتنا پانی جمع ہوا کہ آپ نے فرمایا زمزم
رک جا۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ آج تک اس چشمے سے اس آب زمزم سے دنیا مستفیض ہو رہی ہے، اور چونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں عطا ہوا، اسی لیے ناظرین نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب اسے پیو تو پیٹ بھر کر سیراب ہو کر پیو۔ منافق سیراب ہو کر نہیں پی سکتا، مومن سیراب ہو کر پیتا ہے، اور پینے سے پہلے جو نیت کرو گے تمہاری حاجت ہوگی، تمہاری بیماریوں کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ شفا بن جائے گا، ہر حاجت کے لیے یہ پورا ہو جائے گا۔ تو فرمایا جو حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگو، بیماریوں سے شفا مانگو، اور فرمایا کہ اس کے بعد اسے پیو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ یہ زمزم ہے، اس لیے اسے پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 22 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ کلبہم ناظرین دونوں صورتوں میں چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے کلبہم ہی پڑھا جائے گا۔ بالغیبی وقف کی صورت میں بالغیب پڑھیں گے، جب با کو ساکن کریں گے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، یعنی قلقلہ ہوگا۔ بالغیب غلط، بالغیب۔ جیم دونوں مقامات پر موجود ہے۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین ذرا دیکھیے۔ سیقولون یہ ایک کلمہ ہے، ثلاثۃ دوسرا، رابع تیسرا، ہم چوتھا، کلب پانچواں، واو چھٹا، یقولون ساتواں، خمسۃ آٹھواں، سادس نواں، اور اس کے بعد رجمن 10واں، بی 11واں، الغیبی 12واں۔ کل یہاں پر جو ہے وہ 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ سین زبر سا یہ الگ ہے، یقولون الگ ہے، ملا کر پڑھیں گے سیقولون۔ ثلاثۃ لام کھڑا زبر لا اور لام الف زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ رابع علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے رابعہم۔ ثلاثۃ میں تا پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے را کے ساتھ ملائیں گے، را کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ ثلاثۃ رابعہم غلط ہے، ثلاثۃ رابعہم۔ را مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، را پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ثلاثۃ رابعہم، کلب علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے کلبہم۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ تا پر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد سین آ رہا ہے جو کہ حرف اخفا ہے، تو یہاں دو پیش کی تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، کلب علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے کلبہم۔ رجمن، رجمن، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، جیم جو ہے وہ ساکن ہے لیکن چونکہ حرف قلقلہ ہے یہاں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ رجمن، اچھا میم پر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے، تو دو زبر کی تنوین کو میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ بی الغیبی، با کے نیچے زیر ہے، اسے الغیبی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ رجمن بالغیبی غلط ہے، رجمن بالغیبی یہاں وقف کریں گے تو رجمن بالغیب پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔
سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب۔ اعراب لگائیں، سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب۔ وقف کریں گے تو بالغیب پڑھیں گے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو ثلاثۃ پہلا اسم ہوا، رابع دوسرا، ہم تیسرا، کلب چوتھا، یہاں ہم ہے نمبر 3 آئے گا، خمسۃ پانچواں، سادس چھٹا، ہم یہاں نمبر 3 آئے گا، کلب گزر چکا ہے نمبر 4 میں، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، اور ساتواں رجمن، آٹھواں بالغیب۔ تو ناظرین کل 8 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے یقولون، سیقولون، یہاں پر بھی یہی ہے اور یہاں پر بھی ایک ہی فعل ہے۔ اب ناظرین انشاءاللہ ہم حروف کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین حروف کتنے ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سین زبر سا، یہ پہلا حرف ہے، دوسرا حرف ہے واو، اور تیسرا حرف ہے بی، 3 حروف ہیں۔ تو چلیں جی، سب سے پہلے ہم وائٹ بورڈ پر اسماء لکھتے ہیں۔ پہلا اسم ہے ثلاثۃ، دوسرا اسم ہے رابع، تیسرا اسم ہے ہم ضمیر، چوتھا ہے کلب، اور پانچواں ہے خمسۃ، اور چھٹا ہے سادس، اور ساتواں ہے رجمن، اور آٹھواں ہے الغیب۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال تو ایک ہی فعل یہاں پر موجود ہے، یقولون۔
اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں حروف. تو 3 حروف یہاں پر موجود ہیں. نمبر 1 سین زبر سا، اور نمبر 2 واو، نمبر 3 بی. 8 اسما، 1 فعل، 8 اور 1 9 ہوئے، اور 3 حروف تو کل ملا کر ناظرین 12 کلمات ہیں. بارہ کلمات ہیں. اب آ جائیے اسما کی جانب. پہلا اسم ہے ثلاثتن. ثلاثتن کا معنی ہوتا ہے 3. یہ اعداد و شمار کے لیے، عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ثلاثتن کا معنی ہوتا ہے 3. اور رابعن، چونکہ یہاں پر رابع مضاف بن رہا ہے تو اسی لیے عین پر پیش آیا ہے، 2 پیش نہیں آیا، تو مضاف پر تنوین نہیں آتی، نہ الف لام آتا ہے. تو رابعن کا معنی ہوتا ہے 4 یا چوتھا. ثلاثتن 3 یا تیسرا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوگی، اور منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی، ہم یا ہم. اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں. کلب کا معنی ہوتا ہے کتا. کلاب اس کی جمع ہے. کلب ایک کتا، کلاب بہت سے کتے. اس کے بعد خمستن 5 یا پانچواں. سادسن، اس کا سادسن بھی یہاں پر چونکہ مضاف بن رہا ہے تو اسی لیے اس پر تنوین نہیں آئے گی، 1 پیش ہی آئے گا. تو سادسن چھٹا یا 6، دونوں میں سے کچھ بھی منع کر سکتے ہیں. رجمن کسے کہتے ہیں؟ رجمن کہتے ہیں پتھر مارنا. رجمن پتھر مارنا. الغیبی، غیب کا معنی ہے بن دیکھے. غیب بن دیکھے. علم غیب کو علم غیب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شعور میں عام طور پر نہیں آتا نا، ہمارے شعور میں نہیں آتا، ہمارے علم میں نہیں ہوتا، تو اسی لیے اس کو غیب کہتے ہیں. تو غیب بن دیکھے. ناظرین یوں سمجھ لیں کہ عربی میں اگر ہم گنتی کی بات کریں تو واحد کہتے ہیں 1 کو، اور اثنان یا اثنین یا اتنان یا اتنین. فا کو تا کر دیں کیونکہ بعض اوقات اس طرح بھی بولا جاتا ہے. صحیح اثنان یا اثنین، لیکن اتنان اور اتنین بھی بولا جاتا ہے. اثنان اثنین، اتنان اتنین 2. ثلاثہ یا تلاتا، یہ دونوں کہے جاتے ہیں. اس کا معنی ہے 3. اربعہ 4، اور رابع کا معنی ہوتا ہے چوتھا. ٹھیک ہے. خمسہ کا معنی ہوتا ہے 5، اور خامس اس کا معنی ہوتا ہے 5واں. تو خمسہ کا معنی ہوتا ہے 5. اور اسی طریقے سے ستہ کا معنی 6، اور سادس اس کا معنی ہوگا چھٹا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے سبعہ کا معنی ہوگا 7، اور سابع 7واں. ٹھیک ہے. اسی لیے اسی طریقے سے ثمانیہ یا تمانیہ 8، صحیح ہے، اور ثامن 8واں. اچھا، تسعہ اس کا معنی ہوتا ہے 9، اور تاسع اس کا معنی ہوتا ہے 9، اور عشر اس کا معنی ہوتا ہے 10، اور عاشر 10واں. صحیح ہے. اچھا، اب آ جائے ناظرین کہ اس کو ہم اب 11 سے لے کر 20 تک جو گنتی ہے وہ کیسے کریں گے. یہ اصول سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر یعنی 11 کتنے ہوتے ہیں؟ 1 اور 10، 10 اور 1 ہوتے ہیں نا، 10 اور 1 11. ٹھیک ہے. تو پہلے 1 آئے گا، اس کے بعد ناظرین 10 آئے گا. احدہ عشرہ، صحیح ہے. ثمانیہ، احد عشرہ کا معنی 11، ثمانیہ عشرہ 12، ثلاثہ عشرہ 13. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. اسی طریقے سے اخیر تک ہوگا. پھر 21 سے لے کر 30 تک بھی اسی طرح ہوگا کہ پہلے 1 آئے گا. اچھا، پھر 21 میں ناظرین جو ہے وہ مثال کے طور پر 21 احد و 20، 1 پہلے آئے گا اور باقی جو دوسرا عدد ہے وہ بعد میں آئے گا، جو جس کو آپ ملانا چاہیں. تو اسی طریقے سے 100 تک ہوگا. اچھا، 20 30 کسے کہتے ہیں؟ 20 یا 20، 20، 30 یا 30 یا 30 یا 30 30. اور اسی طریقے سے 40 یا 40 40، 50 یا 50 50، 60 یا 60 60، 80 یا 80 یا 80 یا 80 80، بلکہ 70 یا 70 70،
ثمانون یا ثمانین یا تمانون یا تمانین 80، تسعون یا تسعین 90، اور 100 کے لیے آتا ہے 100، اور 1000 کے لیے آتا ہے 1000. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، چلتے ہیں افعال کی جانب. یقولون، اچھا غیب جو ہے وہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یقولون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے. اور سین جب فعل مضارع پر آ جائے تو ان قریب کا معنی دیتا ہے، مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے. سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے. ناظرین یقولون اس کا مصدر ہے قول، قول کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے حروف کی جانب. سین زبر سا، اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے، معنی بھی بتا چکے. واو کا معنی ہے اور، بی ساتھ مدد تعاون عوض مقابلے کے معنی میں آتا ہے. اور بعض اوقات ناظرین کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی معنی میں نہیں ہوتا، تحسین کلام کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر فقط تحسین کلام کے لیے ہے. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. اور 1 منٹ کے لیے ذرا سا آپ وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیں. ناظرین کل 12 کلمات ہیں، 8 اسماء، 1 فعل اور 3 حروف. اور اس میں 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 غیب، نمبر 2 یقولون میں قول. آئیے توجہ سے اسے ملاحظہ فرمائیں. سین زبر سا، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، لام واو پیش لو، نون زبر نا، سیقولون. سا زبر سا، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، سا زبر سا، تا را دو پیش تر، ثلاثتر، را الف زبر را، با زیر بی، عین پیش او، ہا میم پیش ہم، ثلاثتر رابعهم. کاف لام زبر کل، با پیش بو، ہا میم پیش ہم، کلبوہم. سیقولون ثلاثة رابعهم کلبوہم. واو زبر وا، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، لام واو پیش لو، نون زبر نا، ویقولون. خا میم زبر خم، سین زبر سا، تا دو پیش تن، خم سیتن. سین الف زبر سا، دال زیر دی، سین پیش سو، ہا میم پیش ہم، سادسوہم. کاف لام زبر کل، با پیش بو، ہا میم پیش ہم، کلبوہم. را جیم زبر رج، میم 2 زبر مم، با لام زیر بل، غین یا زبر غی، با زیر بی، بالغیبی، رجما بالغیبی. یہاں وقف کریں گے تو رجما بالغیب پڑھیں گے. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون خمسة سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں.
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین تلاوت کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ ان قریب، یقولون وہ کہیں گے، سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ تین، رابع چوتھا، ہم ان کا، کلب کتا، ہم ان کا، وا اور یقولون وہ کہیں گے، خمسۃ پانچ، سادس چھٹا، ہم ان کا، کلب کتا، ہم ان کا، رجمن پتھر مارنا، بی کا معنی یہاں کچھ نہیں، الغیب بے دیکھے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب۔ ان قریب لوگ کہیں گے وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ تمام اقوال اٹکل پچو پر مبنی ہے۔ اٹکل پچو یعنی بن دیکھے اندازے سے، خامخواہ جسے کہتے ہیں نا پھینکنا، یہ اسے کہتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں ناظرین عرض کر رہے تھے وہ خاص طور پر جو ہے وہ آیت نمبر 19 اور 20 کی، اور اس میں ناظرین وکیل بنانے کے حوالے سے ہم نے کئی مسائل کا بھی ذکر کیا اور کئی چیزیں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی۔ اسی طریقے سے ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ یعنی مختلف چیزوں کے لیے جو ہم وکیل بناتے ہیں تو ناظرین و سامعین یہ بھی احادیث کریمہ سے ثابت ہے، یعنی خرید و فروخت کرنے کے حوالے سے وکیل بنانا، اسی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے لیے وکیل بنانا، اور عورت کا اپنے نکاح کے لیے جو ہے وہ وکیل بنانا، اسی طریقے سے ناظرین اجرائے حد کے لیے وکیل بنانا، اور مال پر قبضہ کرنے کے لیے وکیل بنانا، اور خرید و فروخت کے لیے وکیل بنانا۔ تو یہ تمام کے تمام احادیث جو ہے وہ موجود ہے، تو اس لیے وکیل بنانا بالکل درست ہے۔ شرائط وغیرہ وہ ساری چیزیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ناظرین آ جائیے آیت نمبر 21 کی جانب، اور آیت نمبر 21 میں کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اچھا، اس میں آیت نمبر 20 میں پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ جب انہوں نے اسے کھانا لینے کے لیے بھیجا کہ بھئی اچھا پاکیزہ کھانا لے آؤ، اور نرمی سے بات کرنا، اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہاں پر ہیں اور تم کون ہو کیا ہے۔ تو بے شک اگر وہ تم پر غالب آ گئے، تم نے اگر مطلب یہ کہ توجہ سے کام نہیں لیا، لاپرواہی سے کام لیا، اور وہ غالب آ گئے، تو وہ تو پھر تمہیں ہمیں سنسار کر دیں گے، یا واپس وہ ہمیں یا تم کو اپنے دین میں لے جائیں گے، اور یہ مطلب پھر ہم اور تم ہرگز فلاح نہیں پا سکیں گے۔ یعنی دوبارہ اگر ہم اس دین میں چلے گئے تو فائدہ کیا پھر اتنی قربانی دینے کا۔ تو یہ بات بھی انہوں نے کہی، یعنی یہ بات جو ہے وہ اس لیے کہی گئی کہ وہ جو روٹی لینے کے لیے جا رہے ہیں، جس کو وکیل بنایا تھا انہوں نے، تو وہ بڑے توجہ سے کام لے، لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرے، اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہونے دے۔ اچھا، اس کے بعد اب آ جائیے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اس طرح
ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ ان کے معاملات میں بحث کرنے لگے تو انہوں نے کہا ان کے غار کے قریب یہ عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے حالات کو زیادہ جاننے والا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملات پر زیادہ حاوی تھے انہوں نے کہا ہم ضرور بضرور ان کے قریب مسجد بنائیں گے۔ ناظرین، جس طرح ہم نے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کیا، ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کو سلایا، ان کی کروٹیں بدلائیں، ان کو بیدار کر کے اٹھایا تاکہ ہماری حکمتیں ظاہر ہوں، اسی طرح ہم نے ان کے احوال پر دوسروں کو مطلع کیا تاکہ ہماری حکمتیں ظاہر ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہی دقیانوس بادشاہ کا زمانہ ہے، اور وہ انہوں نے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ہم صبح سوئے اور شام میں اٹھ گئے، اب بھوک لگی بھی تو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ انہیں تھوڑی پتہ تھا کہ 300 سال گزر چکے ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے حالات سے کوئی مطلع نہ ہو۔ رب تعالیٰ چاہتا تھا کہ حالات سے مطلع ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ظاہر ہوں۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، آثرنا اعثار کا معنی ہے کسی کو خبر دینا اور مطلع کرنا۔ اس لفظ کی اصل یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز سے غافل ہو پھر وہ اچانک دیکھ کر پہچان لے تو کہتے ہیں کہ فلان اثر بھی۔ شعر کے لوگ جو اصحاب کہف کے احوال سے واقف ہوئے تھے، اس کی ناظرین کچھ وجوہات ہیں۔ اصحاب کہف عرصہ دراز سے غار میں رہے تھے، اس کی وجہ سے ان کے بال بہت لمبے اور ناخن بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے کی کھال بھی خلاف معمول بہت عجیب و غریب ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے شہر کے لوگوں نے جان لیا کہ یہ بہت پہلے کے لوگ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ وجہ صحیح نہیں، کیونکہ جب وہ غار میں بیدار ہوئے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا ہم کتنی دیر غار میں رہے، تو انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اگر ان کی ہیئت اس طرح غیر معمولی ہو چکی تھی تو وہ اس طرح نہ کہتے۔ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی شہر میں کچھ چیزیں خریدنے کے لیے گیا تو اس نے کھانے کی قیمت ادا کرنے کے لیے چاندی کا پرانا سکہ نکالا۔ اب دکاندار ٹھٹکا کہ یہ کیا ہے، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے ناظرین انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، کیا نکات ہیں وہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات ہے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثات نہیں، ثلاثۃ رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب۔ بالغیب، بس یہیں تک ہے بالغیب، یہاں تک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیحال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجعا بالغیب۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ جی صحیحال سے۔ جی سنائیے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب. مفتی صاحب ہماری لائٹ نہیں ہے ترجمہ نہیں سنا سکتے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. میرے خیال میں لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. ابرش میرے خیال میں تھی اور بچی بڑا اچھا سناتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ہمارا جو سوشل میڈیا، اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر. اور یوٹیوب پر اس پروگرام کا کوئی بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.